السلام علیکم خواتین حضرات۔ اب آج میں آپ کو خبر دینے والا ہوں وہ بہت بڑی خبر ہے۔ پچھلے کچھ ٹائم سے اب تک اتنی بڑی خبر نہیں آئی۔ اچھا، اس خبر کے بارے میں 3-4 دن سے رومرز چل رہی تھیں، لیکن کسی نے بھی اس خبر کے بارے میں تفصیل دینے کی جرت نہیں کی سوائے ایک آدمی کے۔ کون ہے وہ آدمی، کس بارے میں وہ خبر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس خبر کو میں نے 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو وہ خبر جنہوں نے ایکسپلین کیا ہے، جنہوں نے اس خبر کی تفصیلات شیئر کی ہیں، انہوں نے ایک اور طریقے سے کی ہیں، لیکن میں نے اس خبر کو اچھے طریقے سے سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے اس خبر کے 3-4 حصے بنائے ہیں۔ اب میں ان حصوں کے اکارڈنگ آپ سے چیزیں شیئر کروں گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم اس خبر کی طرف۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب لاہور اور کراچی کے بڑے بڑے بزنس مین تاجروں سے انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ بڑی کھلی ڈلی میٹنگ ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، کس بات کا عندیہ دیا ہے، اور تاجروں نے آرمی چیف صاحب سے کیا بات چیت کی ہے، اور تاجروں اور آرمی چیف صاحب کی میٹنگ کی جو لب لباب ہے اور ان میٹنگز کا رزلٹ کیا نکلے گا، کیا طے ہوا ہے اور کیا سننے کو ملا ہے، کیا گلے شکوے ہوئے ہیں، سب کچھ ہم اس خبر میں بتائیں گے۔ تو اب پہلے یہ بتاتے ہیں کہ خبر کس نے بریک کی ہے۔ خبر کی ہے ندیم ملک صاحب نے، جو کہ بڑے ہی قابل اور ٹرسٹ وردی اینکر ہیں۔ ہر کوئی اس طرح کی خبریں بریک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اچھا، انہوں نے خبر یہ بریک کیسے کی، اس کی بڑی وجہ ہے، کیونکہ آج سے 10-12 سال پہلے ندیم ملک صاحب اکنامکس پہ، بزنس پہ رپورٹنگ کرتے تھے، تو ان کے بڑے بڑے بزنس مین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو اس وجہ سے، اور انہیں خبر بھی نکالنے آتا ہے، تو انہوں نے وہ خبر نکالی ہے، انہوں نے دی ہے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، پھر ہم وہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو ہے، ہمارے موجودہ آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب، وہ لاہور کے بزنس مین کو الگ ملے ہیں اور کراچی کے بزنس مینوں کو الگ ملے ہیں۔ اب ان دونوں کیا جو لب لباب ہے وہ میں بتاتا ہوں، اور ٹاپک بہت سارے ہیں۔ پہلے ہم آ جاتے ہیں ملے کون کون ہیں۔ شیخ عرفان کے PCCI کے صدر ہیں، زبیر موتی والا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کاشف انور جو کہ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ملے ہیں، لیکن جو ہم تک نام پہنچے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب پہلے آ جاتے ہیں کہ جو مین باتیں آرمی چیف صاحب نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن بہت ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کرپشن کو ہم جڑ سے ختم کریں گے، انہوں نے کہا، کسی صورت میں بھی کرپشن برداشت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، سمگلنگ کی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں بہت سمگلنگ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ ایرانی تیل سمگل ہو کے کراچی آ رہا ہے اور یہاں پہ آ کے بک رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سمگلنگ روکنی ہے۔ میں نے کور کمانڈر کراچی کو کہا ہے کہ اب 1 روپیہ کا بھی تیل کراچی میں یا سمگل ہو کے بکنا نہیں چاہیے۔ اس پر بڑا سختی سے انہوں نے آرڈر دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی بھی پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے، کیونکہ ہر پارٹی میں کرپٹ عناصر موجود ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ سیاستدانوں کے نام لیے، بڑے انٹرسٹنگ ہیں نام، تو انہوں نے 8-10 کے لیے، لیکن ہم تک جو نام پہنچے ہیں اس میں اسد کیسر، پرویز خٹک، محمود خان اور عمران اسماعیل۔ انہوں نے کہا کہ یہ، اور اس کے علاوہ جو 7-8 اور بھی، یعنی کہ ٹوٹل جو 10-12 لوگوں کے نام لیے انہوں نے، اور صرف یہ نہیں کہا کہ صرف یہی لوگ کرپٹ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ موٹر سائیکلز پہ گھومتے تھے اور آج یہ کروڑوں کے مالک ہیں، یہ کہاں سے آیا پیسہ؟ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، ہم ان پر ہاتھ ڈالیں گے لیکن تگڑے ثبوت کے ساتھ، اور ہاتھ بھی تگڑا ڈالا جائے گا۔ یہ ان سیاستدانوں کے لیے بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی۔ اس کے علاوہ کہ ہر پارٹی ایک دوسری پارٹی سے الگ ہے اور کسی ایک پارٹی میں کرپٹ نہیں ہے اور باقی پارٹیوں میں کرپٹ ہیں، تو وہ آدمی غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یعنی آرمی چیف صاحب نے کہا کہ تینوں پارٹیاں ایک جیسی ہیں، کیونکہ تینوں پارٹیوں میں کرپٹ عناصر موجود ہیں۔ جی، تو اب آتے ہیں خبر کے دوسرے حصے میں۔
दूसरे विषय में आर्मी चीफ साहब ने बात की फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब भी गया और यूएई भी गया और मैंने उन दोनों मुल्कों से कहा है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे अहम बात जो उन्होंने की कि मैंने हमारे मुल्क में अब सिर्फ सऊदी अरब और यूएई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि कतर, कुवैत और चाइना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उन्होंने कहा है कि मैंने इन मुल्कों को ज़राअत और माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करने की ऑफ़र की है और इनसे कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें सारे सूबों के साथ। ज़मीन सूबों की होगी लेकिन उसमें आप भी मुनाफा कमाएंगे और सूबे भी मुनाफा कमाएंगे, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने सऊदी अरब से कहा है कि मुझे आपसे 1 अरब या 2 अरब डॉलर नहीं चाहिए, मुझे आपसे 25 अरब डॉलर चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25 अरब डॉलर की उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की और उनसे कहा कि मैं आपको 10 अरब डॉलर वापस नहीं करूँगा, वो मैं पाकिस्तान के रिजर्व्स में रखूँगा। बड़ी खुली डुली बात की है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ताजरों को बताया कि 25 अरब डॉलर की जो गारंटी है वो जीएचक्यू देगा, क्योंकि जो चीज़ें तय होंगी उस पर मैं किसी को फिरने नहीं दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा निज़ाम बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उसमें किसी किस्म की कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं होने देंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी भी एक ख़ास वजह है। उन्होंने कहा कि जब मैं मोहम्मद सलमान बिन के साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ से कहा कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत करप्ट है, वो बहुत हर्डल्स क्रिएट करती है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर। इस पर ताजरों से बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में किसी भी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ना कोई इदारा इन्वॉल्वमेंट करेगा, यानी कि FBI, FIA, नैब और इसके अलावा पाकिस्तान का कोई इदारा भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। वो डायरेक्ट वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी वो पाकिस्तान में होती रहेगी। और पाकिस्तान को हमने IMF से बचाना है, क्योंकि IMF हमें पाकिस्तान को कत्ल करने के मुतरादिफ है। हम सांस नहीं ले पा रहे, हमको फैसला नहीं कर पा रहे। आर्मी चीफ बहुत ही क्लियर विजन के साथ बात कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को कोई मसाइल हैं तो वो भी शेयर करें। इस पर जो नाम मैंने आपको बताए हैं और इसके अलावा और भी पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा, कराची के ख़ास तौर पे कराची के बिजनेसमैन ने कहा कि कराची में जो करप्ट माफिया है और ख़ास तौर पे कब्ज़ा माफिया, उसने तबाही फेरी हुई है। ये बात सुन के साथ बैठे कराची कोर कमांडर कराची को आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आपको किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, आप जिस तरह से चाहें कार्रवाई करें और इन सारे माफियाज को ठिकाने लगाएं। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो एक और बात की कि उन्होंने रेंजर्स को भी हिदायत दी हैं कि कराची का जो गवर्नेंस सिस्टम है और जो भी करप्ट लोग हैं उनको सीधा किया जाए। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये मैसेज दिया उन करप्ट अनासिर को जिनकी वजह से मुल्क इंतशार का शिकार रहा है, उन सब को ठीक किया जाएगा, उन सब को सीधा किया जाएगा। और उसके अलावा जो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की जिसे पर्सनली मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने कहा कि जो गैर रजिस्टर्ड अफ़गानी इस मुल्क में रह रहे हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। जो रजिस्टर्ड हैं हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, उनकी हम खिदमत करेंगे, जिस तरह से वो रह रहे हैं पाकिस्तान में उनको सारी सहूलियात मिलेंगी। लेकिन जो गैर रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हैं अफ़गानी जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनको हम वापस अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं। बहुत जल्द ये प्रोसेस शुरू होगा। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम आपकी करप्ट ब्यूरोक्रेसी की वजह से पीछे हटे हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा जो इस मुल्क में जो नुकसान करने वाले इदारे हैं हम उनको प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जो इदारे नुकसान दे रहे हैं उन इदारों को पाक आर्मी प्राइवेटाइज़ करने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कराची और लाहौर के कोर कमांडर्स को डायरेक्ट
آرڈرز جاری کیے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کیا جائے. انہوں نے کہا جو کرپٹ عناصر ہیں جن کی وجہ سے ملک کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے ہم ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اہم بات کی انہوں نے کہا جو ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں جو کی بورڈ ویریئرز کو سیدھا کرنے کے کام آئے گی. جو لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, خاص طور پر جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں, ان کو ٹھیک کیا جائے گا. اس کے بعد میں اس خبر کے آخری حصے میں بتاتا چلوں کہ جو زبیر موتی والا تھے یا جو شیخ عرفان تھے, یا اس کے علاوہ جو زبیر موتی والا تھے, اس کے علاوہ جو کاشف انور تھے, اس کے علاوہ جو اور بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کچھ میٹنگ کے بعد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو اس باڈی لینگویج کے ساتھ میٹنگ کرتے نہیں دیکھا گیا. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف پورا ہوم ورک کر کے آئے تھے, جو ہمارے مسائل تھے وہ بھی ہمیں بتا رہے تھے, اور جو گورننس کے اور لا اینڈ آرڈر کے اور قبضہ مافیا کے خلاف جو ہم نے بات کی, انہوں نے فوری طور پر ڈائریکٹ آرڈرز کیا ہمارے سامنے. تو تاجران کا کہنا تھا کہ اس طرح کے انٹریکٹیو سیشنز ہونے چاہیے. اس میٹنگ سے ہمیں بڑا کانفیڈنس ملا ہے اور بڑا پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے ہمارے بزنس پہ. ڈالرز کی بڑھتی ہوئی ویلیو پر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بڑے بڑے منی ایکسچینجر ہیں ان کو جو مافیا ٹیکس کلیکشن میں نہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, منی ایکسچینجر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس بیان کے بعد, یہ جو بیان 2 دن پہلے دیا گیا ہے آرمی چیف صاحب نے, اور کل ندیم ملک صاحب نے اس خبر کو بریک کیا ہے, صرف اس بیان کی وجہ سے شاید 2-4 گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں منی ایکسچینجر کی. تو آج جو ڈالر ہے جو کل تک 233 انٹر بینک میں سراؤنڈنگ کر رہا تھا, وہ سیدھا 9 روپے نیچے گرا ہے, اور اب 324 روپے ڈالر تھا آج کی جو میں بات بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ سمگلنگ کو روکنے کی بات کی ہے, تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے درمیانی جو راستے ہیں وہاں پر چوکیاں لگا دی گئی ہیں. کس کی طرف سے؟ FIA کی طرف سے, یعنی سمگلنگ روکنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے. بات چیت کے بعد میں ایک ہی بات مانتا ہوں کہ اگر ہماری آرمی چاہے تو اس ملک میں سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, اور اگر جو معاملات ڈسکس ہوئے ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو میرے خیال سے پاکستان میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے.